چادروں کا نام سن کر یہ دیکھ رہے ہیں. اسی طرح آسمانوں میں پہلے دوسرے تیسرے ساتوں میں کسی بھی آسمان میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے. خود یہ سوچ کہ اللہ آسمان میں ہے اور اس کا دیدار آسمان میں ہو سکتا ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے. یہ قرآن کے خلاف ہے. کسی بزرگ سے پوچھا تھا غالباً ایک یہودی نے کہ خدا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا عرش پر ہے. کہا اگر عرش پر ہے تو اس کا مطلب یہ کہ فرش خدا سے خالی ہے. کہا اس زندیق کو قتل کر دو. زندیق منکر خدا کو کہتے ہیں. اچھا جی، پھر اس کو امیر المومنین کے پاس لے گئے اور امیر المومنین نے اس کو سمجھایا کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ. 2-3 مثالیں دے کے اس کو سمجھایا کہ خدا فرماتا ہے تم جدھر رخ کرو ادھر خدا کی ذات ہے. کس طرح خدا کی ذات ہر جگہ ہے اس کو سمجھایا. ابھی یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. خدا کو عرش یا فرش میں محدود کرنا، یہ یعنی خدا کو محدود قرار دینے کے مطلب خدا لامحدود ذات ہے، وہ لامتناہی ذات ہے. لہذا کسی اوپر یا نیچے خدا کو محدود کرنا یہ قرآن کے خلاف ہے، توحید کے خلاف ہے. امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو کہتے ہیں معراج کا مقصد اللہ تعالیٰ کا دیدار تھا. خدا نے سورہ بنی اسرائیل جس کا دوسرا نام سورہ اسراء ہے، اس کے اندر جہاں معراج کے واقعے کو بیان فرمایا ہے وہاں معراج کے مقصد کو خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. یہ زمینی سفر کا ذکر ہے، مسجد الحرام سے لے کر مسجد الاقصی تک. باقی قرآن کی آیات میں وہ آسمانی سفر کر بھی ہے، قاب قوسین او ادنی فدنا فتدلی، وہ دوسری آیات میں ہے. کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سیر کرائی؟ یہ جملہ ہے. معراج کا مقصد اور ہدف لنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا. خدا ہی نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اپنے حبیب کو سیر کرائی تاکہ وہ آئے آسمانوں میں اور ہمارا دیدار کریں. لنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم آسمانوں میں اپنی قدرت کی نشانیاں اپنے حبیب کو دکھائیں اور وہ جب واپس زمین پر جائیں تو اہل زمین کو ان نشانیوں سے آگاہ کریں. یہ معراج کو جو اتنی اہمیت ملی ہے، صادق عالم محمد کا فرمان ہے لیس منا من انکر المعراج. جو ہمارے جد کے معراج کا انکار کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں کیا رکھا ہوا ہے معراج میں؟ اتنی کیوں اہمیت دی کہ جو ہمارے جد کے معراج کا انکار کرے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. اور یہ بھی نوٹ کر لیں میرے کٹ میں کہ معراج اس طرح نہیں ہوا کہ اس طرح ہوا ہے جس طرح آپ اپنے اپنے گھروں سے اس عبادت گاہ میں آئے ہیں روح اور بدن کے ساتھ. معراج کوئی خواب نہیں تھا جس میں ہمارا جسد خاکی اپنے بیڈ پہ ہوتا، بستر پہ ہوتا ہے. آپ خود اپنے ذوق تمنا خواہش کے مطابق یا یورپیوں والی کی سیر کر کے آتی ہے یا روح یا عتبات مقدسہ کی زیارت کر کے آتی ہے. اس طرح کا معراج نہیں تھا. معراج جسمانی و روحانی، یہ اس کو نوٹ کرنا ہے. خواب نہیں تھا، اسی جسد خاکی کے ساتھ تشریف لے گئے اور اسی جسد خاکی کے ساتھ واپس آ گئے. کیوں اتنی اہمیت ملی ہے؟ میں کہتا ہوں معراج کو جو اہمیت ملی ہے نا وہ اس سفر میں آن حضرت کے مشاہدات کی وجہ سے ملی ہے. مشاہدات کی وجہ سے بہت سارے مشاہدات ہیں. ان مجالس میں باری باری کسی نہ کسی دن ہر روز کسی نہ کسی مشاہدہ کا ذکر کریں گے.
جا رہے تھے اس آسمانی سفر میں آپ نے ایک فرشتے کو دیکھا، فرشتے کو. اچھا، ان واقعات کو بیان کرنے سے پہلے ایک اور حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو سناتا ہوں. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. یہ لالچ میں سنانے لگا ہوں. ہاں میرے برادر عزیز و محترم کے بقول فقیر ہیں ہم لوگ، فقیر، ہاں وہ ثواب کے محتاج ہیں. جی حدیث یہ ہے، لا يتکرم الرجل بکلمت حق اخذت بها. زندگی میں میرے بزرگوں اور عزیزوں کوشش کریں کہ آپ اپنے حلقوں میں، زیر اثر حلقوں میں، آپ اگر کوئی خطیب ہے، آفیسر ہے، آپ کے بہت سارے جونیئر ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ کے بہت سارے اسٹوڈنٹ اور آپ کے وہ شاگرد ہیں، جی وہ آپ پتہ نہیں کسی بھی یونین کے صدر ہیں اور آپ کے زیر اثر بہت سارے افراد ہیں، ان کو ایسی باتیں بتائیں جن کا خدا نے ثواب دینے کا وعدہ فرمایا ہے. جتنے لوگ آپ کے کہنے پر وہ کار خیر انجام دیں گے اور ان سب کو جتنا اجر ملے گا اتنا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرماتا ہے. لا يتکرم الرجل بکلمت حق اخذت بها الا وله اجر من عمل بها. جو کوئی منبر کے اوپر بیٹھ کے یا کسی نجی محفل میں حق کی بات کرے، حق کی بات، اور یہ بھی نوٹ کرے، ہم نے نوٹ کیا ہوا ہے، دنیا بھی نوٹ کرے، حق یا قرآن کے پاس ہے یا اہل بیت کے پاس ہے. بہار الانوار کی جلد نمبر 5 میں صادق عالم محمد نے فرمایا، یہ کلما لم یخرج من ھذا البیت فہو باطل. دین کی جو بات اس کا تعلق عقائد سے ہو، توحید سے ہو، عدل ہو، نبوت سے، قیامت سے، عبادات سے ہو، نماز، روزہ، وضو، حج، دین کی جو بات بھی اس گھرانے سے نہیں لی جائے گی وہ غلط اور باطل ہے. سیدھی سیدھی بات ہے. ہاں اور انی تارک فیکم الثقلین کا یہی نتیجہ ہے. اس لیے امام نے فرمایا کلما لم یخرج من ھذا البیت فهو باطل. لا يتکرم الرجل بکلمت حق اخذت بها الا وله اجر من عمل بها. ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. آپ 100-200 آدمیوں کو یہ نماز شب پر آمادہ کریں، یا 8-10 آدمیوں کو، آپ تو 8-10 آدمیوں کو کر سکیں گے، آپ کا حلقہ اثر اس سے زیادہ نہیں ہوتا. اس منبر پر بیٹھنے والا اس کی گفتگو کو ہزاروں سن رہے ہوتے ہیں، آج کی زبان میں ہزاروں نے لاکھوں سن رہے ہوتے ہیں. یہ لائیو جہاں آپ وہ بارگاہ علمبار میں سن رہے ہیں، پتہ نہیں ایک سسٹم لائیو ہے یا نہیں ہے. کینیڈا میں بھی لوگ سن رہے ہیں، امریکہ میں بھی لوگ سن رہے ہیں. لیبیا، آج سے چند سال پہلے ایک لیبیا سے ڈاکٹر صاحب آئے تھے، وہ فرمایا تھا صاحب لیبیا میں ہمارے پاس کوئی آزاداری کا ذریعہ نہیں ہے سوائے ہادی ٹی وی کے. صرف ہادی ٹی وی کے ذریعے ہم مجالس کو سنتے ہیں. یہ کینیڈا. ایک دفعہ میں نے کسی سال ثواب کی مجلس میں یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ اگر آپ کے والد نے، والدہ نے نمازیں نہیں پڑھی تو آپ کی ذمہ داری ہے، بڑے بیٹے پر فرض ہے کہ وہ اپنے باپ کی نمازیں خود پڑھے یا کسی کو معاوضہ دے کے پڑھائے. پھر وہاں میں نے بتایا تھا ہماری اسلام آباد کے ایک مدرسے کا مدرس ہے، اس نے طلباء کی ٹیم بنائی ہوئی ہے اور وہ مرحومین کی نمازوں کو قضا پڑھتے ہیں باجماعت. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مرحوم کو باجماعت نماز کا ثواب ملتا ہے اور جلدی پڑھی جاتی ہیں. اس کے تقریباً 1 ہفتے کے بعد انڈیا کے شہر حیدرآباد سے ایک بندے خدا کا فون آیا تھا، آقا صاحب میرا نام حسن رضوی ہے، آپ نے فلاں دن مجلس میں، یہ سال ثواب کی مجلس میں کہا تھا کہ ایک صاحب وہ مرحومین کی نماز پڑھتے ہیں قضا باجماعت، آپ مجھے ان کا واٹس ایپ نمبر دے دیں، میں اپنے والد کی نمازیں پڑھانا چاہتا ہوں. ہندوستان سے، افریقہ سے، امریکہ سے، کینیڈا سے ایک آدمی نے کہا کہ میں نے 50-60 سال اپنے والدین کی نمازیں پڑھانی ہے. یہ لائیو دنیا میں سنی جاتی ہے گفتگو. لا یتکرم الرجل، اگر آپ نے 100 آدمیوں کو کے سامنے کسی مجلس میں امام حسین کے قبر کی زیارت کا ثواب اور فضیلت بیان کی ہے، جی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ
جس کے دل میں نواسے پیغمبر کی زیارت کی حسرت ہے، کوئی محب حسین محب رسول نہیں ہے جس کے دل میں نواسے پیغمبر کی قبر کی زیارت کی حسرت اور آرزو نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو پہلی فرصت میں اور اسی 40 میں نواسے پیغمبر کی قبر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ جی میں آپ کے سامنے نواسے پیغمبر کی قبر کی زیارت کی فضیلت بیان کروں۔ رسول خدا نے کامل الزیارات کے روایت کے مطابق فرمایا، نیٹ پر کامل زیارت موجود ہے، مولانا علامہ اپنا طالب جوہری کے والد گرامی مصطفیٰ جوہر، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا تھا، نیٹ پہ آپ دیکھیں کامل زیارت، اس میں ہے امام رسول خدا نے فرمایا جو میرے نواسے کی قبر کی زیارت کرے عارفاً بحقہ، بشرطی کہ اس کے دل میں حسین کی معرفت ہو۔ یہ توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی۔ مختلف مناسبتوں پر شیخ صاحب اللہ ان کو صحت اور طول عمر دے ایک جملہ کہتے ہیں، توفیق الہی یہ آن دی بانٹ نہیں ہوتی، کسی کو اللہ تعالیٰ وہ توفیق دیتا ہے۔ فرمایا عارفاً بحقہ، عارفاً بحقہ کا مطلب کیا ہے؟ حسین کی معرفت، علی کی معرفت، حسن کی معرفت، یہ پنجتن کی معرفت، امام زین العابدین کی معرفت کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ کو ان کے ماں باپ کا نام معلوم ہو، ان کی جائے پیدائش کا پتہ ہو، ان کی جائے دفن کا پتہ ہو، نہیں۔ حسین کی معرفت کا مطلب یہ ہے کہ آپ حسین کو خدا کی طرف سے منسوب، معصوم اور حجت خدا سمجھیں اور اپنا پورا دین حسین سے لے کر اس پر عمل کرنے کا آپ اپنے آپ کو پابند سمجھیں۔ یہ مطلب ہوتا ہے۔ ہمارے یکساں نصاب کی میٹنگ میں ایک صاحب نے کہا اور کسی مناسبت سے، نجفی صاحب یہ اہل بیت کے معاملے میں میں آپ سے 2 قدم آگے ہو سکتا ہوں لیکن آپ سے پیچھے نہیں ہو سکتا، بہت میں اس سے بندے خدا سے نالا ہوں، میں اس کو بھی بیان نہیں کرتا۔ اس کو میں نے بتایا کہ دیکھیں میں نام لینے والا تھا، ٹھیک ہے جی، میں نے کہا آپ کے ماننے اہل بیت کو ماننے ہیں اور میرے ماننے میں یا ہمارے ماننے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ اہل بیت کو مانتے ہیں، علی کو، حسن کو، حسین کو، امام حسین کو تو نہیں مانتے، حضرت علی کو 4تھے نمبر پر مانتے، امام حسن کو بھی چند مہینے کے لیے مانتے ہیں، باقی لفظ امام تو استعمال کرتے امام زین العابدین، امام جعفر صادق، لیکن جس معنی میں آپ ان کو امام مانتے ہیں اس معنی میں امام ماننے کی توفیق خدا نے ان کو نہیں دی۔ فرق یہ ہے آپ کے ماننے اور میرے ماننے میں فرق یہ ہے کہ آپ ان کو حسن حسین کو نواسہ رسول سمجھتے ہیں، فاطمہ اور علی کے فرزند ہیں، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہیں جی، اور رسول کی اولاد ہے، خون ہے، ان کا احترام ہونا چاہیے، یا ان کے ہاں تعبیر ہے، ہم یہ لفظ استعمال نہیں کرتے، پیار۔ پیار امام کو، رسول کو پیار نہیں کیا جاتا۔ جی میں نے کہا آپ کو ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور میرے اہل بیت کا ماننے کا مطلب یہ ہے جس طرح رسول خدا نے مجھے ماننے کا حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ یہ کہ اپنا دین اہل بیت سے لو اور اس پر عمل کرو۔ میں اپنا دین اہل بیت سے لیتا ہوں، آپ اپنا دین اہل بیت سے نہیں لیتے، صرف ان سے پیار کرتے ہیں۔ یہ فرق ہے میرے اور آپ کے ماننے میں جی۔ اچھا جی، آپ نے فرمایا لنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، آیات کیا ہے وہاں کی؟ ایک آیت جس کو اگر میں معراج کی روح کہوں نا، روح، جتنے بھی آپ کے مشاہدات ہیں ان میں جس کو میں سر فہرست بیان کر سکتا ہوں، ہو سکتا ہے رسول خدا نے واپس آ کے جب لوگوں کو وہ بریف کیا ہوگا سب سے پہلے ذکر نہ کیا ہو، لیکن میری نظر میں رسول خدا کے جتنے بھی مشاہدات ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر وہ مشاہدہ ہے جس کو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو مشاہدہ بیان کرنے والا ہوں یہ صرف ہماری کتابوں میں نہیں ہے،
اہل سنت برادران کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے. فرماتے ہیں فَلَمَّا انْتَهَيْنَا بِهَا السَّيْرُ إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ. یہ ہمارے معراج کا جو سفر ہے اس کا سلسلہ جب چوتھے آسمان تک پہنچا، یعنی ہم اپنے سفر میں چوتھے آسمان تک پہنچے، رأیت بیتا من یاقوت احمر، میں نے سرخ یاقوت کا بنا ہوا ایک گھر دیکھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یاقوت صرف سرخ رنگ کا نہیں ہوتا. اگر صرف سرخ رنگ کا ہوتا تو فرماتے میں نے ایک یاقوت کا بنا ہوا گھر دیکھا. یہ احمر کا مطلب یہ ہے کہ اور رنگ کے بھی ہوتے ہوں گے، لیکن جس گھر کو آپ نے دیکھا ہے وہ اور رنگ کا نہیں تھا، سرخ رنگ کے یاقوت کا تھا. اچھا، وہ جبرائیل گائیڈ کے طور پر ساتھ تھا نا. نارد ایریا میں جاتے ہیں نا، باہر کے ممالک سے سیاح، ان کے ساتھ کوئی علاقے کا بندہ جو جس کو راستے معلوم ہو ان کو ان کا سامان بھی اٹھاتا ہے اور ان کو وہ گائیڈ کرتا ہے. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو آپ کو سرخ رنگ کے یاقوت کا گھر نظر آ رہا ہے یہ بیت المعمور ہے. اور عرض کیا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ نماز ادا کریں. اب یہ نہیں لکھا ہوا ہے صبح کی نماز، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی یا عشاء کی. جبرائیل نے کہا آپ نماز ادا کریں. خدا کی طرف سے آواز آئی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سب یہاں جمع ہو جائیں اور صف بندی کریں. عید کے موقع پر اعلان کرتے ہیں نا، ہمارے برادر اعلان کرتے ہیں مومنین صفے بنائیں، یا جنازہ ہو تو اعلان کیا صفے بنائیں. انبیاء کو بلایا اللہ تعالیٰ نے. اب یہ نہیں لکھا ہوا اپنی طرف سے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، جو عبارت ہے اس کا وہی ترجمہ کروں گا. تمام انبیاء کو بلایا، آدم سے لے کر عیسیٰ موسیٰ تک چیدہ اور سینئر انبیاء کو بلایا. یہ خدا بہتر جانتا ہے. انبیاء کو بلایا، سب بندی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ آپ امامت کے فرائض انجام دیں. رسول خدا نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز با جماعت پڑھائی. یہ ہے ابھی معراج کی روح. میں نے اس کا نام معراج کی روح رکھا ہے. اگر آپ اس سے کوئی اختلاف کرنا چاہتے ہیں تو بعد میں اختلاف کریں. فرمایا اس کے بعد جب نماز ختم ہوئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نادانی ملک، رسول خدا فرماتے ہیں ایک فرشتے نے مجھ سے کہا یا رسول اللہ سلہم اللہ مبعثتم قبلی، یہ جن انبیاء نے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی ہے آپ ذرا ان سے پوچھیں کہ اللہ نے ان کو کس شرط پر نبی بنا کے بھیجا ہے. سلہم اللہ مبعثتم قبلی. یہ دیکھیں نا، کوئی کسر خدا اور رسول نے نہیں چھوڑی علی کی حقانیت کے اعلان میں. کوئی کسر نہ عرش پر کوئی کسر چھوڑی ہے، نہ فرش پر کوئی کسر چھوڑی ہے. سلہم الا مبعثتم قبلی، ان سے پوچھیں تو صحیح کہ آپ کو تم کو مجھ سے پہلے خدا نے جو نبی بنا کے بھیجا ہے یا رسول بنا کے بھیجا ہے، یہ غیر مشروط طور پر بنا کے بھیجا ہے یا کوئی ڈیل ہوئی ہے؟ کہتے ہیں نا ڈیل کہنا درست ہے نا. مشروط طور پر بھیجا تھا، نہیں غیر مشروط طور پر نہیں بھیجا. بعثنا علی الاقرار بولایتک وولایت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. یہی وجہ ہے 18 ذی الحج کو، یہ آپ نے سنا ہوگا سنت کی روایات میں بھی ہے، یہ 18 ذی الحج کو عید غدیر صرف آپ نہیں مناتے، انبیاء بھی مناتے ہیں اور ان کے وصی بھی مناتے ہیں. اس لیے کہ اس دن امیر المؤمنین کی میری اور آپ کی ولایت کا اعلان نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بھی ولایت کا بھی اعلان کیا ہے. بعض روایات میں بعثنا علی الاقرار بولایتک وولایت علی، ہمیں اللہ نے اس شرط پر نبی بنا کے بھیجا کہ ہم آپ کی ولایت اور علی کی ولایت کا اقرار کریں. دوسری روایت میں ہے بعثنا علی الاقرار بنبوتک وولایت علی، چونکہ رسول خدا کے پاس نبوت بھی ہے اور ولایت بھی ہے. علی کے پاس ولایت ہے لیکن نبوت نہیں ہے. یہ تو ذہن میں
اچھا میرے ارادے کے مطابق یہ ابھی میں آپ کو نہیں سنانا چاہ رہا تھا، یہ بعد میں جب کسی مناسبت سے ہم امامت کی بحث کریں گے وہاں اس کو بیان ہونا چاہیے۔ جو مشاہدہ میں آپ کو خدمت میں عرض کرنا تھا وہ یہ تھا کہ رسول خدا نے ایک فرشتے کو دیکھا۔ یہاں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی 10 انگلیاں ہوں، 2 ہاتھ ہوں، ہاں ایک دھڑ اوپر 2 سر، تصویریں آتی ہیں نا عجیب عجیب۔ شکر کریں خدا نے آپ کو آپ کی اولاد کی خلقت کو مکمل بنایا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ آپ کو بتایا گیا فرزند پیغمبر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی دی ہے، فرمایا بیٹا بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بتاؤ اس کی خلقت مکمل ہے؟ خلقت مکمل ہونی چاہیے۔ عجیب الخلقت بچے کی پیدائش لکھ دیتے ہیں، آج اس کی تفصیل ڈیٹیل لکھتے ہیں کہ وہ خلقت میں عجیب چیز کیا ہے۔ اچھا آپ نے ایک فرشتے کو دیکھا، 1000 ہاتھ ہیں اس کے، 1000 ہاتھ، ہمارے 2 ہاتھ ہیں، ہر ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، 1000 ہاتھ کے ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں۔ ہماری روایات کا مجموعہ ہے مستدرک الوسائل، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور میں ایک دفعہ ایک یوٹیوب پر نجف کے ایک عالم دین سید اعلیٰ موسوی، وہ اوقاف کے ہیڈ ہیں، آیت اللہ سیستانی کی طرف سے نجف کربلا کے اوقاف کے ہیڈ ہیں۔ وہ قم کی ایک مسجد میں نماز مغربین کے بعد کتاب ہاتھ میں لے کے درس دے رہے تھے، اور وہاں وہ کتاب میں سے پڑھ کے، ہو سکتا ہے مستدرک الوسائل ہو یا کسی اور کتاب میں، یہی عبارت نجف میں اپنے نمازیوں کو سنا رہے تھے، جی 1000 ہاتھ اور ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں۔ رسول خدا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ہے۔ حکیم کا مطلب وہ نیک مریضوں کا علاج کرنے والا، صفوف اور معیون دینے والا حکیم نہیں ہے۔ حکیم سے مراد کیا ہے؟ اس کا کوئی کام حکمت اور مصلحت سے خالی۔ قرآن نے پتہ نہیں کتنی دفعہ عزیز الحکیم، علیم الحکیم، اللہ حکیم ہے۔ بھئی ہم سے اللہ تعالیٰ جو کام لیتا ہے اس کے لیے اس نے 2 ہاتھ اور ہر ہاتھ میں 5 انگلیاں دے رکھی ہے۔ تمہیں جو اچھا 1000 ضرب 1000 پھر کتنا بنتا ہے؟ دیہاتوں میں دیر سے جواب ملتا ہے، شہروں میں جلدی ملتا ہے، یہ تو شہر ہے نا۔ 1 ملین بھائی 1 ملین، ہاں 10 لاکھ۔ یہ 10 لاکھ انگلیاں جو خدا نے تمہیں دی ہیں، اس سے تم کیا کام لیتے ہو؟ تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ کہا میرا کام یا میری ڈیوٹی اس دنیا میں برسنے والی بارش کے قطروں کو گننا ہے، دن کو ہو، رات کو ہو، خشکی کے اوپر ہو، ہاں وہ سمندر کے اوپر ہو۔ کہا کہ بھئی یہ تو بہت بنتے ہیں، کر لیتے ہو یہ کام، ریکارڈ حساب کتاب رکھ سکتے ہو، کہاں یہ کوئی کام مشکل نہیں ہے میرے لیے۔ فرمایا اچھا اس دنیا میں بارش کے قطروں سے زیادہ تعداد میں کوئی چیز ہو جس کا حساب کتاب رکھنا تمہارے بس سے باہر ہو؟ کہا ہاں ایک چیز ہے، آپ کی امت کے لوگ ہاں بارگاہ علمدار میں موجود عزادار جب رسول خدا کا نام سن کے آپ اور آپ کی آنکھ پر صلوات بھیجتے ہیں، اس کا اتنا ثواب ہوتا ہے، اس کا حساب کتاب میرے بس سے باہر ہوتا ہے۔ اور یہ جو محرم کی آمد پر خوبصورت بینر بنا کے امام بارگاہ باہر یا امام بارگاہ کے در دیوار پر آویزان کرتے ہیں، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یہ عبارت رسول خدا نے زمین پر بیٹھ کے نہیں بنائی، اسی معراج کے سفر میں عرش الہی کے اوپر جی دامن پر فرشتوں نے اللہ کے حکم سے لکھا ہوا تھا، ان الحسین مصباح الہدی سفینۃ النجات۔ معراج کے سفر میں اس کو پڑھ کے پھر واپسی پر دنیا کو بتایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ معذرت تمہید ہماری لمبی ہو گئی۔ نواسہ پیغمبر محرم کے ایام میں یا عشرے میں سب سے جو اہم چیز ہے جس کی ضرورت ہے وہ نواسہ پیغمبر کے مقدس قیام کے اہداف اور آپ کے اغراض و مقاصد ہیں۔ مستقل کتابیں لکھی ہیں لوگوں نے، شیعوں نے بھی لکھی ہیں، سنی بھی لکھی ہیں کہ امام حسین کے قیام کا مقصد کیا تھا۔
اسی مقصد کے لیے کتابیں بھی لکھی گئی ہے، اور جو امام حسین کے حالات زندگی پر جہاں اور حالات ہیں وہاں پھر اس چیپٹر کو بھی شامل کیا گیا ہے کہ امام نے کیوں قیام کیا ہے۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ امام کے قیام کا مقصد خدا اور رسول کے بعد سب سے بہتر خود امام حسین سمجھتے ہیں کہ میں نے کیوں قیام کیا، میرے قیام کے اسباب و علل کیا تھے، اور میرے قیام کا ہدف اور مقصد کیا تھا۔ عبارتیں آپ کی مختلف ہیں، تعبیریں مختلف ہیں، خطبے یہ ان کے ایک عالم دین تھے 2-4 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا، صادق نجمی، انہوں نے امام حسین کے خطبوں کو جمع کیا ہے سخنان امام حسین کے نام سے۔ مدینہ سے لے کر مکہ، مکہ سے لے کر کربلا، راستے میں بھی مختلف آپ نے خطبے دیے ہیں، خود کربلا کے اندر بھی آپ نے مختلف وہ خطبے دیے ہیں، ان کو یکجا کیا ہے۔ اور ہمارے کراچی کے فاضل عالم دین مولانا علی مرتضیٰ زیدی نے اس کا ترجمہ کیا ہے اردو میں، اصل کتاب فارسی میں ہے، البتہ خطبوں کا عربی متن بھی ہے اور فارسی میں ان کی شرح بھی ہے، متن سمیت شرح کی مولانا علی مرتضیٰ زیدی نے اردو میں ترجمہ کیا ہے، اور بہت اچھی وہ کتاب ہے خطبات امام حسین کے نام سے، ترجمہ کا نام رکھا ہے خطبات امام حسین، اصل کتاب کا نام ہے سخنان امام حسین، ترجمے کا نام ہے خطبات امام حسین۔ اس میں آپ دیکھیں مختلف مقامات پر مختلف تعبیروں میں، عبارتوں میں ایک ہدف اور مقصد کی طرف نواسۂ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا ہے۔ مدینہ سے نکلتے وقت یہ کہا تھا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا۔ یہ جو اقتدار برائے اقتدار ہے نا، بہت سب سے بڑی لعنت ہے یہ اقتدار برائے اقتدار۔ آپ خلفائے بنی عباس کی تاریخ دیکھیں، باپ بیٹا بھائی بھائیوں کو مارتا ہے۔ خلفائے بنی عباس میں سے ایک خلیفہ کا فرمان میں نے پڑھا ہے، وہ کہتا لو نازعنی فیہ رسول اللہ، رسول خدا آج زندہ ہو کے آئیں اور مجھ سے اقتدار چھیننے کی کوشش کریں، لأخذت التی فیہ عینا، میں ان کا سر قلم کر دوں۔ ترجمہ بنتا ہے جسم کے اس حصے کو اڑا دوں جس میں ان کی آنکھیں بنی ہوئی ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی سر قلم۔ اقتدار برائے اقتدار یہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ملک میں جو ہے نا، یہ نعرے تو لگتے ہیں ہمیں وہ بنانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، عوام فریب نعرے، لیکن مقصد کا مقصد اقتدار برائے اقتدار ہے، وطن کی محبت، وطن کی حفاظت، عوام کی خدمت، وہ نعرے لگتے ہیں لیکن اقتدار برائے اقتدار، جی اس مقصد کے لیے آتے امام فرماتے ہیں میرا مقصد اللہ کی سرزمین پر لڑائی جھگڑا تعلی یا برائی کا اظہار نہیں ہے۔ کیوں مانا کہ مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد، میرے جد کی بگڑی ہوئی امت کی اصلاح کی خاطر میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ اور اگر دوسرے مقام پر فرماتے ہیں اللہم انک تعلم انی احب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، خدایا تو جانتا ہے کہ حسین امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کتنی محبت کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے زیارت اربعین میں، زیارت اربعین امام جعفر صادق علیہ السلام کا کلام ہے، اس میں آپ وہ مفاتی کی جس میں زیارت کے الفاظ کا ترجمہ ہے اس کو آپ پڑھیں۔ امام علیہ السلام کی تعریف، ان کی شان، فضائل کو بیان کرنے کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے نواسۂ پیغمبر کی قربانی کا ہدف بیان کیا ہے۔ وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ، رکھیں میرے بزرگوں عزیزوں اس جملے کو، وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ، میرے مالک میرے مظلوم جد نے تیری راہ میں اپنی جان قربان کی، کس مقصد کے لیے؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکالے، وَحِيَرَةَ الضَّلَالَةِ، اور گمراہی کی تاریکیوں سے نکالے۔
یہ ہے. آپ تھوڑا سا سوچیں، یہی مدینے سے لے کر مکہ، مکہ سے پھر وہ کربلا، اور کربلا خود، اس کے اندر کتنا دین بیان کیا ہے نواز پیغمبر نے؟ کتنا دین بیان کیا؟ تھوڑا سا دین بیان کیا. توحید کی جن پیچیدگیوں کو وہ دعائے عرفہ میں آپ نے بیان کیا ہے، وہ میدان کربلا کے خطبوں میں، مدینہ کے خطبوں میں، یہ مدینہ اور مکہ کے درمیان کے خطبوں میں، خود کربلا کے خطبوں میں یہ چیز نہیں ہے. اس میں ہے دعائے عرفہ میں. میں بڑے وثوق کے ساتھ اور دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ علی اور اولاد علی کی معرفت کی جو سطح ہے نا، دنیا کے عام لوگ اس سطح کا اندازہ تک نہیں لگا سکتے، اندازہ تک نہیں لگا سکتے. میں ایک دو جملے علی اور اولاد علی کی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو رسول خدا نے فرمایا، یا علی ما عرف اللہ الا انا وانت، خدا کو یا تو نے پہچانا ہے یا میں نے پہچانا ہے. وما عرفنی الا اللہ وانت، مجھے یا خدا نے پہچانا ہے یا تو نے پہچانا ہے. وما عرفک الا اللہ وانا، تجھے یا خدا نے پہچانا ہے یا میں نے پہچانا ہے. اب علی کی ایمان اور معرفت کی طرف اشارہ کریں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دیکھو، اس کائنات میں جو موجودات ہیں وہ دو قسم کی ہیں. بعض محسوس قابل مشاہدہ ہیں، دکھائی دیتی ہیں وہ موجودات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ہم ایک دوسرے کی شکل و صورت، یہ در دیوار، لائٹیں، پنکھے، یہ قابل مشاہدہ ہیں. کچھ چیزیں ہیں موجود ہیں لیکن قابل مشاہدہ نہیں ہیں. عقل قابل مشاہدہ نہیں ہے، روح قابل مشاہدہ نہیں ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں. وہ جو نیوٹن نے کشش ثقل کا انکشاف کیا ہے، اس کو کشش ثقل نظر آئی ہے؟ نہیں. اس نے دیکھا وہ سیب کے سائے میں نیچے مطالعہ کر رہا تھا، وہ ایک سیب ٹہنی سے جدا ہو کے اس کے پاس آ کے گرتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ یہ اوپر کیوں نہیں گیا، دایاں بایاں کیوں نہیں گیا، وہی فضا میں معلق کیوں نہ ہوا، کیوں زمین کی طرف آیا؟ ہاں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین میں کشش ہے، وہ کشش اس کو اپنی طرف کھینچ کے لائی. خدا بھی نظر نہیں آتا، اس کی قدرت کی نشانیاں بتاتی ہیں کہ خدا ہے. علی فرماتے ہیں دیکھو بھائی، یہ جو خدا کا تصور ہے یا اس کی معرفت ہے، جس طرح اس کائنات کی قابل مشاہدہ چیزوں کو تم دیکھتے ہو، آسمان کو دیکھ کے آسمان کے موجود ہونے کا تم کو یقین ہوتا ہے، زمین، چاند، سورج، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے ان کی موجودگی کا تمہیں یقین ہوتا ہے. علی کو خدا علی کے نزدیک اظہر من ان تراہ العیون، جن چیزوں کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ان پر ایمان لاتے ہو، علی کے نزدیک خدا اس سے بھی زیادہ آشکار ہے. تصور کر سکتے ہیں اس کا؟ نہیں تصور کر سکتے. اچھا جی، دعائیں کو انہوں نے پڑھنے، حبنی اصبر علی حر نارک فکیف اصبر علی فراقک. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا کے وصال کا مطلب کیا ہوتا ہے، خدا کے فراق کا مطلب کیا ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ ہاں خدایا، میں آتش جہنم کی تپش پر فرض کرو صبر کر بھی لیتا ہوں، لیکن تیرے فراق یہ میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے. کیف یستدل علیک، دعائے عرفہ میں امام یہ فرماتے ہیں، کیف یستدل علیک بما هو مفتقر فی وجودہ الیک. پالنے والے، یہ دنیا کی یہ چیزیں، زمین، آسمان وغیرہ، ان کی کیا حیثیت ہے کہ یہ تیرے موجودگی کی دلیل بن سکیں، جو اپنی ہستی اور خلقت میں تیرے محتاج و نیاز مند ہیں. کیف یستدل علیک بما ہوا مفتقر فی وجودی الیک، ان چیزوں کو تیری دلیل کے طور پر کس طرح پیش کیا جا سکتا ہے جو اپنی ہستی میں اور وجود میں اور خلقت میں تیرے محتاج ہے. جو بات نے بات کہی وہی بیٹا بھی کہہ رہا ہے، الغیرک من الظہور ما لیس لک. کیا اس کائنات میں تجھ سے زیادہ کوئی آشکار چیز ہے؟
حسین کے نزدیک خدا سے زیادہ آشکار کوئی چیز نہیں ہے. اچھا، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لیستنقذ، ہم کس طرح امام کی شہادت سے کس طرح جہالت دور ہوتی ہے، اور امام کی شہادت کے نتیجے میں یہ لوگوں کو آپ نے کس طرح یہ ضلالت اور گمراہی کی تاریکیوں سے نکالا. وہ صرف شہادت سے نہیں، یہ مقصد حاصل ہوگا اس عزاداری سے. اس عزاداری سے جو مقصد یہ حسین کی شہادت کا تھا، وہی مقصد اس عزاداری کا ہے. امر بالمعروف، اللہم انک تعلم انی احب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. خدا تو جانتا ہے کہ حسین امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے محبت کرتا ہے. آپ روایات پڑھتے رہتے ہیں، خصوصاً شیخ صدوق کی ایک کتاب ہے ثواب الاعمال و عقاب الاعمال. اس کے دو حصے ہیں. ایک حصے میں بعض نیک کاموں کو انہوں نے بیان کیا ہے، پھر ہر کام کے آگے اس کا اجر اور ثواب، اور دوسرے حصے میں کچھ برے کاموں کو بیان کیا ہے اور ان کی سزا اور عقاب. لیکن سب نیک کاموں کا اجر اور ثواب برابر نہیں ہے، کسی کا زیادہ ہے بیان کیا گیا، کسی کا کم. اسی طرح بات برائیوں اور گناہوں کی سزا عقاب کا ذکر ہے، لیکن سب کی سزا عقاب برابر نہیں ہے، کسی کا زیادہ ہے اور کسی کا کم. اس کا کیا دار مدار انحصار ہے؟ جس نیک عمل میں مصلحت زیادہ ہو اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے، اور جس نیک عمل میں مصلحت کم ہو اس کا اجر کم ہوتا ہے. اسی طرح جس برائی میں دنیاوی یا اخروی ضیاء زیادہ ہو اس کو اللہ تعالی حرام قرار دیتا ہے جی، اور جس کا کم ہو اس کو مکروہ قرار دیتا ہے، اور جس میں مصلحت بھی نہیں ہے ضیاء بھی نہیں ہے اس کو مباح قرار دیتا ہے. یہ مجلس کے دوران میں ہاتھوں کو حرکت دیتا ہوں، ان کا حرکت دینا نہ دینا برابر ہے. آپ سر جھکا کے سنیں یا اٹھا کے سنیں، دونوں وہ برابر ہیں. بعض اعمال کا اتنا اجر اور ثواب بیان کیا ہے کہ بس اس کو حکم خدا، حکم رسول اور حکم امام سمجھ کے ہم نے اس کو تسلیم کرنا ہے. اس کے فلسفہ اور اس کی وجہ وہ ہمارے سمجھ سے بالاتر ہے. ایک جملہ نحوی بلاغی کا ایک ٹکڑا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، پہلے آپ کی اس خوش فہمی کو دور کروں. اکثر مومنین کا خیال ہے کہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ مولویوں کا کام ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. نہیں، جس طرح نماز پڑھنا صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے، روزہ رکھنا صرف مولوی یا عالم دین کی ذمہ داری نہیں ہے، حج، زکات، خمس یہ سب جس طرح تمام مسلمانوں پر فرض ہے، اسی طرح یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ بھی تمام مسلمانوں کا فرض ہے، صرف عالم دین کی ذمہ داری. ہاں، جس کا علم زیادہ ہوگا اس کی ذمہ داری زیادہ سنگین ہوگی، جس کا علم کم ہوگا اس کی ذمہ داری وہ اپنے علم کے مطابق ہوگی. کیا فضیلت ہے علی کی نظر میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی؟ فرماتے ہیں وما اعمال البر والجہاد فی سبیل اللہ عند الامر بالمعروف والنہی عن المنکر الا کنفست فی بحر اللجی. عجیب جملہ ہے. راہ خدا میں جہاد سمیت تمام نیکیوں کی حیثیت اور قیمت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں وہ ایسی ہے جس سمندر کے مقابلے میں لعاب دہن کے ذرات کی ہوتی ہے. سمندر کے مقابلے میں قطرہ نہیں فرمایا، قطرہ بہت بڑا ہوتا ہے، ہزاروں پتنے وہ لعاب دہن کے ذرات مل کے شاید ایک قطرہ بنے. اسی یہ تقریباً کوئی پون گھنٹے کی گفتگو میں ہزاروں میرے لعاب دہن کے قطرے ذرات نکل گئے ہوں گے. مجھے تو یقیناً نظر نہیں آئے، آپ کو بھی شاید نظر نہ، اتنا چھوٹا ہوتا ہے ذرہ. وما اعمال البر والجہاد فی سبیل اللہ عند الامر بالمعروف والنہی عن المنکر الا کنفست فی بحر اللجی. راہ خدا میں جہاد، اس کے نتیجے جا کے بندن شہید ہو جاتا ہے.
یا بخیریت گھر آتا ہے اور ہمارے بر صغیر میں وہ غازی کہلاتا ہے، راہ خدا میں لڑکے شہید ہونے والے کا اجر سمیت جی امر بالمعروف کے مقابلے میں سمندر کے مقابلے میں لعاب دہن کے ذرات کے ہیں. اس کے بعد فرمایا دیکھو فَإِنَّهُمَا لَا يَنْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ. لگتا ہے یہ جملہ آپ نے اہل منبر کے لیے کہا ہے، جو منبر پہ آ کے مجلسیں پڑھتے ہیں، خطاب کرتے ہیں. یاد رکھو، علی سے لکھ کے لے لو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، دوسرے الفاظ میں حق گوئی. حق گوئی، حق کی بات وہ جتنی بھی تلخ ہو جی اس کو کرو، اور علی سے لکھ کے لے لو کہ حق گوئی کے نتیجے میں تمہارے رزق و روزی میں کوئی کمی نہیں آنے لگی. لا ينقصان من رزق ولا يقربان من اجل، اور نہ تمہاری موت وقت سے پہلے آئے گی. یہ علی سے لکھ کے لے لو جی. اور اس کے بعد فرمایا وَأَفْضَلْ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ. امر بالمعروف اور نہی منکر کے کئی نمونے ہیں. آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹے نماز پڑھو، بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی پردہ کرو، دوست سے کہتے ہیں دوست وہ رشوت مت دو، سود مت دو، غیبت مت کرو، چغل خوری مت کرو، وہ کرپشن مت کرو. یہ سب امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. امام فرماتے ہیں عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کی اقسام نمونوں میں سب سے بڑا نمونہ اور افضل عمل بالمعروف یہ ہے کلمت حق عند امام جائر. ظالم اور جابر بادشاہ حکمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی بات کرنا، یہ سب سے بڑا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ کام کیا ہے حسین نے اور حسین کی بہن نے. یہ تو میدان جاتے وقت بہن کی سینے پر ہاتھ رکھ کے دعا کی تھی، خدایا میری بہن کو ثابت قدم فرما. اگر یہ دعا نہ ہوتی جی وہ جن مراحل سے گزری ہوئی علی کی بیٹی، وہاں ایک عام خاتون کے لیے رونے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا. زخموں پر نمک چھڑکا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کیف رأیتی، سن اللہ فی عقیقی. دیکھا خدا نے تیرے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا. کیا جواب دیتی ہیں؟ ما رأیت الا جمیلا، تمہیں کسی اور کو ناگوار گزرا ہوگا، یہ میں نے جمیل ہی جمیل دیکھا ہے. جی خدا جو بھائی زیر خنجر کہتا ہے رضل بقضائک و تسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین، یہ اسی حسین کی بہن ہے. یہ اسی حسین کی بہن ہے. آیت اللہ محمد حسین کاشف الغطاء، ان کی ایک کتاب ہے، چھوٹا سا کتابچہ ہے، السیاست الحسینیہ. السیاست الحسینیہ، اس میں وہ لکھتے ہیں یا پتھر تو کربلا میں ہے یہ کہ امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کو پتہ ہے خیموں میں یا امام زین العابدین تھے یا امام محمد باقر تھے. یہ مقتل جاتی ہے تلواروں، تیروں اور نیزوں کے ٹکڑوں کے نیچے سے بھائی کے نازنین پاک بدن کو نکالا. ہر طرف سے دشمن دیکھ رہا ہے اور کوئی سمجھتا ہے ابھی وہ تماچے مارے گی، کربلا کو بال نوچے گی، سر پر خاک ڈالے گی. نہیں، ایسا نہیں کیا. دونوں ہاتھ بھائی کے بدن کے نیچے رکھے، اللہم تقبل منا ھذا القربان، پالنے والے ہم اہل بیت کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. وہ کہتے ہیں زینب کبریٰ کی یہ چنگاری واقع کربلا کے بعد وہ جتنے بھی انقلاب آئے اسی ایک زینب کے جملے کی وجہ سے آئے. ظالم کے سامنے ولید کا دربار ہے. مروان جس کے بارے میں حسین نے کہا تو وہ ہے کہ جب تیرے باپ کے سلوک میں تھا تو اس وقت رسول خدا نے تجھ پر لعنت بھیجی ہے.
جی ولید کے دربار میں حسین بھی ہے اور مروان بھی ہے. اچھا جی وہ معاویہ کے مرنے کی خبر دی اور یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا. پہلے حسین نے اپنا تعارف کرایا. کہا پہلے میں اپنا تعارف کراتا ہوں کہ تم کس سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو. پھر یزید کا وہ تعارف کراتا ہوں جس کی بیعت کا حسین سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. نحن اہل بیت النبوہ. ہم بھی فضائل پڑھتے ہیں اہل بیت کے. فرماتے ہیں ہم اہل بیت نبوت ہیں. ومعدن الرسالہ. رسالت کے ہم کان ہیں جی. اور وہ منزل الرحمہ. رحمت پہلے ہمارے گھر میں نازل ہوتی ہے. وہ مختلف الملائکہ. یہ عجیب جملہ ہے. جو لوگ اس مسجد فاطمہ کے قرب جوار میں رہتے ہیں نا اور 3 ٹائم نماز کے لیے آتے ہیں, یہ مسجد ان کے لیے مختلف ہے. آپ طالب علم ہیں, سکول کالج یونیورسٹی جاتے ہیں, یہ تعلیمی ادارہ آپ کے لیے مختلف ہے. آپ کاروباری ہیں, دکان پہ جاتے مارکیٹ جاتے ہیں, دکان یا مارکیٹ آپ کے لیے مختلف ہے. آپ زمیندار ہیں, کھیت میں جاتے ہیں, اپنے مربوں میں جاتے ہیں, وہ آپ کے لیے مختلف ہے. فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے ہمارا گھر فرشتوں کے آنے جانے کی جگہ ہے. مختلف الملائکہ. روٹین میں معمول کے مطابق ہمارے گھر فرشتوں کا آنا جانا ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شاعر آیا, اس کا نام جعفر بن عفان تھا. آپ نے اس سے پوچھا جعفر سنا ہے تو شاعر ہے؟ ہاں فرزند پیغام, میرا باپ بھی شاعر تھا اور میں بھی شعر کہتا ہوں, قصیدے لکھتا ہوں, مرثیے لوحے لکھتا ہوں. اس طرح کے امام بارگاہ تو تعمیر نہیں ہوتے تھے. بھائی معصومین اپنے گھر میں وہ کچھ مومنین جب آتے تھے فوراً پردہ آویزان کر کے مجلس ترتیب دیتے تھے. پردے کے اس طرف مخدرات کو بٹھایا. اس وقت امام اور اصحاب بیٹھے اور جعفر نے اپنا کلام سنایا. شروع میں اہل بیت کے فضائل اور آخر میں اہل بیت کے مصائب. یہ مختصر مجلس جب ختم ہوئی, امام نے قسم کھا کے اس مجلس کے نتیجے کا اعلان کیا. فرمایا واللہ یا جعفر, شاعر کا نام جعفر تھا, جعفر خدا کی قسم لقد شہدت الملائکۃ ھاہنا. جب تم اپنا کلام سنا رہا تھا آسمان کے فرشتے بھی صف عزا پہ بیٹھے ہوئے تھے. وَبَكَوْا كَمَا بَكَيْنَا أَوْ أَكْثَرَ. جتنا ہم روئے ہم سے زیادہ آسمان کے فرشتے رو رہے تھے. وَغَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذُنُوبَكَ جَمِيعًا. جعفر اس کلام کی برکت سے خدا نے تیرے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے. وَأَوْجَبَ اللَّهُ لَكَ الْجَنَّةَ السَّاعَةَ. ابھی تجھے خدا نے جنت کا حقدار بنا دیا ہے. فرشتے آتے ہیں. اہل سنت کے مشہور وہ تھے خوارزمی, انہوں نے اپنی کتاب مقتل السبط الشہید اس کے اندر لکھا ہے, دیکھیں ہمیں خدا کوئی بیٹا یا بیٹی دے, جب اس کی ولادت کو 1 سال گزر جائے ہم کیا مناتے ہیں؟ سالگرہ, خوشی مناتے ہیں, کیک کاٹتے ہیں جی. جب حسین کی ولادت کو 1 سال گزرتا ہے, یہ لکھتے ہیں 12 فرشتے جن کے چہرے سرخ تھے, پر پھیلائے ہوئے تھے, حسین کی ولادت کے 1 سال کے بعد رسول خدا کی خدمت میں آئے تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے. آگے لکھا ہے, یہ کوئی تصور فرمائیں, آسمان فرشتوں سے خالی ہو گیا, کوئی فرشتہ آسمان میں باقی نہیں رہا. سب کے سب جی جہاں ہم سالگرہ مناتے ہیں وہاں برسی منانے کے لیے حسین کی رسول خدا کو تعزیت و تسلیت پیش کرنے کے لیے یہ فرشتے رسول خدا کی خدمت میں جمع ہوتے ہیں. اسی طرح جب دوسرا سال ہوتا پھر فرشتے آتے ہیں. رسول خدا مجلس کے اندر اصحاب کے درمیان میں مصائب پڑھتے ہیں جی, یعنی دوسرے ولادت کے 2 سال کے بعد, اور اصحاب اسی طرح زار و قطار روتے ہیں جس طرح آپ روتے ہیں. میں کہہ سکتا ہوں کائنات میں کسی پر کائنات اتنی نور نہیں روئی اتنا حسین پر کائنات روئی ہے. آسمان کی فرشتے روئے ہیں,
जमीन और आसमान के दरमियान महवे परवाज़ परिंदे रोए हैं जी, समंदर की मछलियां रोई हैं। आशूर के दिन मक्के में भी, बैतुल मुकद्दस में भी जो पत्थर उठाया जाता था उसके नीचे से उबलता हुआ खून नजर आता था जी। इन हुसैन कीस के आलम हम दीवाने उस, इन चिशम ईस के आलम हम परवाने उस। ये कैसा हुसैन है, सारी कायनात उसके लिए दीवाना बनी हुई है, और ये से चिराग है, सारी कायनात उसके लिए परवाना बनी हुई है। मुझसे अगर कोई पूछे, ठीक है आदम भी रोया, अमीर और मोमिनीन भी रोए, सफीन के रास्ते में खड़े हुए और फरमाया सब्र अबा अब्दुल्ला, सब्र अबा अब्दुल्ला, सब्र अला अब्दुल्ला। हुसैन की शहादत से पहले अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते इमाम अली अलैहिस्सलाम सफीन के रास्ते में करबला की सरजमीन पर इतना रोए, बगाश खा के गिर गए अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुझसे अगर कोई पूछे आदम से लेकर आज तक सबसे ज्यादा हुसैन पर कौन रोया, मैं कहूंगा इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सन 255 हिजरी से लेकर 1444 तक रो रहे हैं और न मालूम कब तक होते रहेंगे। ज़ियारत नाहिया में एक जुमला है, फरमाते हैं मेरे मज़लूम जद्द अमजद, ये जमाना मेरे और आपके दरमियान में हाइल हो गया। आप पुकारते रहे हल मिन नासिरिन यंसुरुना, अज़ादारो, ये जुमला बहुत सुनाया जाता है हमको। जो हस्सास जुमला और मसाइब का तूफान है वो ये जुमला है, हल मिन ज़ाहिबिन यज़ुबान हरम रसूलुल्लाह, है कोई नबी की नवासियों के पर्दे बचाए, है कोई अली की बेटियों के पर्दे बचाए। मैं आपके सदाई इस्तिग़ासा पर लब्बैक नहीं कह सका, लेकिन मैं उन मसाइब को भूला नहीं हूँ। मैं सुबह भी रोता हूँ, शाम को भी रोता हूँ। मेरे मज़लूम जद्द अमजद, आम आज़ादार भी रोता है, मैं भी रोता हूँ, मगर मेरे रोने और उनके रोने में फर्क है। आम आज़ादार जब रोता है ना, उसकी आंखों से पानी बहता है। अब की अलई का बदल तुम अदमा, मैं आपकी मज़लूमियत को याद करके खून के आंसू रोता हूँ। आप सब जानते हैं मौलाना अख्तर अब्बास मरहूम हमारे उस्तादों के भी उस्ताद थे, वो फरमाते थे करबला के एक सालेह ने इमाम ज़मान को ख्वाब में देखा और अर्ज किया, आपने ज़ियादत नाहिया में फरमाया है मैं खून के आंसू रोता हूँ। करबला की मुसीबतें एक से एक संगीन है, कौन सी मुसीबत है जो आपको खून का आंसू रुलाती है? अलमदार की मुसीबत जिसने हुसैन की कमर तोड़ दी, अकबर की याद शहादत की जिसकी वजह से हुसैन कहते हैं दुनिया पर अब खाक है, असगर कासिम असहाब। फरमाया नहीं, फिर कहा खुद इमाम हुसैन की शहादत को याद करके खून के आंसू रोते हैं। फरमाया नहीं, ये सारे शुहदा अगर जिंदा होते और इस मुसीबत को देखे वो भी मेरे साथ खून के आंसू रोते। फिर हुसैन से बढ़ के ज्यादा कीमती कौन सी चीज है? फरमाया बहुत अफसोस की बात है, ये कोई मामूली मुसीबत है कि नबी की वो नवासियां जिनको कभी चश्मे फलक ने भी न देखा था। अमीर अल मोमिनीन से फरमाती थी जनाब ज़ैनब गोरा बाबा नाना की ज़ियारत को जाना चाहती हूँ। फरमाते थे बेटी अभी पीर है, रात आने का इंतजार करो। रात को लेके जाते थे, उस रास्ते पर कोई ना आने पाए जो रास्ते रोज़े रसूल को जाता है। हरम के करीब जाके अमीर अल मोमिनीन आगे बढ़ के खुद चिराग गुल करते थे, पूछते थे मुजाहिद फरजंद पैगंबर रात का वक्त है, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बेटियां सर से लेकर पांवों तक हिजाब में है, चिराग गुल करने की क्या जरूरत है? फरमाया मेरी गैरत इस बात को भी गवारा नहीं करती कि किसी मुसलमान की निगाह बुर्के में मलबूस मेरी बेटी के सरापा पर पड़े। यही वजह है अज़ादारों, जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा जाता है आपने एक से एक मसाइब देखे, ये बताएं मदीने से लेकर वापस मदीने तक सबसे ज्यादा मुसीबतें आपने कहाँ से की? वो करबला के दिलखराश मसाइब को भूल गए और 3 दफा फरमाया था अशाम, और न मालूम शाम में आपने अपनी आंखों से क्या देखा? एक मतलब बराह रास्त यजीद से मुखातिब हो के फरमाया इला मता तुहद्दिक अम्मती या यजीद, ये तो कब तक मेरे सामने मेरे फूफी की तौहीन करता रहेगा? कब तक अपनी आंखों से तू फूफी की तौहीन देखता रहूंगा?
لا اضحك الله سن الدهر ان ضحكت وآل احمد المظلومون قد قهروا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. مومنین کرام، مریضوں کی شفا یابی، حاجت مندوں کی حاجت روائی، وطن عزیز کوئی